أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعے کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں نبی بنا کر بھیجا ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا. پھر اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں لوگ چاند، سورج، ستارے، درخت، پتھر ہر چیز کو پوجا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے آئے اور آ کر ان کو وحدانیت ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو اس قوم نے بھی انکار کر دیا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو عذاب دینے پر تیار ہو گئے. اسی کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی انہوں نے ڈالا اور اللہ کی طرف سے مدد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آگ کے اندر محفوظ رکھا. اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ واولئک لهم عذاب علیم. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا. اللہ کی ملاقات کب؟ مرنے کے بعد میں اس ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں. اولئک یئسوا من رحمتہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، دنیا میں بھی دور ہیں اور آخرت کے اندر بھی دور ہیں. دنیا میں دور رہنے سے کیا مراد ہے کہ دنیاوی تمام چیزیں ان کے پاس رہیں گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چین و سکون سے انہیں دور رکھیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پریشان ہوں گے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے مگر چین و سکون کی خاطر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں مگر انہیں راحت نہیں ملتی. اولئک یئسوا من رحمتہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. واولئک لهم عذاب علیم، صرف وہ رحمت سے دور نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. ان کو عذاب بھی دیا جائے گا، دردناک عذاب ہوگا. دنیا کا عذاب ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ راحت ان سے چھین لیں گے، چین نہیں ہوگا، انہیں سکون نہیں ملے گا. یہ دنیا کا عذاب ہے. مرنے کے بعد تو جہنم کا عذاب ان کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا، جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تو قوم کا جواب تھا، کیا جواب تھا؟ الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو یا تو قتل کر دو او حرقوا، یا تو انہیں جلا دیا جائے. یہ دو کام میں سے کوئی کام کر دیا جائے. فانجاه اللہ من النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا.
لوگوں نے یہ کہا کہ قتل تو کرنے سے انکار کر دیا مگر آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ساری تیاری کر لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کئی مہینوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور اعلان کر دیا گیا کہ جو لکڑیاں لا کر ڈالے گا اللہ اس کی مرادیں پوری کریں گے، منتیں پوری کریں گے۔ تو کوئی انسان ایسا چھوٹا بڑا مرد عورت بوڑھا کوئی ایسا نہیں تھا جس نے لکڑیوں کا گچھا جلانے کے لیے نہ دیا ہو۔ ایسی عورتیں بھی نکل آئیں جو چلنے پر جن کو طاقت نہیں تھی، وہ بھی لکڑیاں لے کر نکل آئیں، کہنے لگی کہ جلانے میں کسی نہ کسی طرح میرا بھی حصہ شامل حال ہو جائے، اور لا کر ڈال دیا گیا اور آگ جلائی گئی۔ ایسی آگ تھی دنیا میں، جہنم کے بعد میں سب سے بھیانک آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ڈالی گئی تھی۔ اگر کوئی قریب سے گزرتا تو جھلس جاتا، اور اگر کوئی اوپر سے پرندہ جاتا تو جھلس جاتا۔ ایسی خطرناک آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جلائی گئی۔ جب جلائی گئی تو اب خطرہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون ڈالے گا آگ کے اندر، جو قریب جاتا وہ جل جاتا، ڈالنا بھی ہے۔ تو پھر شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے ایک ترکیب بتائی کہ جیسے گلیل ہوتی ہے جو پرندوں کو وغیرہ شکار کرنے کے لیے بچے جس سے کھیلتے ہیں، کہا کہ ویسا ایک بنایا جائے، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال کر کھینچ کر چھوڑ دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام جا کر گر جائیں گے۔ تو پھر اسی وقت سے وہ چیز کا ایجاد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے کپڑے نکال کر ننگا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ذریعے سے آگ کے اندر پہنچایا گیا۔ مگر اس کے اندر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے اتنی محبت تھی اور ایسا لگاؤ تھا، اللہ پر ایسا توکل تھا کہ آگ میں گرنے سے پہلے فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آگ سے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا بھیجا کسی نے نہیں، میں آیا ہوں۔ انکار کر دیا۔ ہوا کا فرشتہ آیا، انکار کر دیا۔ پانی کا بارش کا فرشتہ آیا، انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو مخاطب ہو کر کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے مخاطب ہو رہے تھے۔ اللہ نے ڈائریکٹ مخلوق سے بات کی اور کہا کہ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی کا تذکرہ فانجاہ اللہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے انہیں بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے، جو مسلمان ہی نہیں ان کے لیے کیا عبرت ہو سکتا ہے؟ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انما اتخذتم من دون اللہ، کیوں تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو، اوثانا بتوں کو پوجتے ہو، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے سارے کے ساتھ رشتہ دار تھے، تو وہ بت کو پوجا کرتا ہے تو دوسرا بھی کرتا ہے، ایسا تم کیوں کرتے ہو دنیا زندگی کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام تو ان سے پوچھا کرتے ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم، تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ ایسے ہی ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپس میں لڑیں گے، کہیں گے میں نے تیری بات سن کر بتوں کی پوجا کی، میں نے اللہ کا انکار کیا، وہ کہے گا میری بات سن کر تو نے نہیں، تو نے خود کیا۔ ایک دوسرے سے ان کی لڑائیاں ہوں گی اور ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، اور سارے کے سارے مل کر شیطان پر لعن طعن کریں گے۔ شیطان کہے گا میں نے تمہیں بہکایا نہیں، تم خود بہکے ہوئے تھے، میں نے تمہیں بہکایا نہیں، تم خود بہکے ہوئے تھے، اب میرا نام بدنام مت کرو۔ شیطان بھی اپنے اوپر کوئی بات نہیں لے گا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور اس کے اندر وہ رہیں گے، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ جہنم میں ڈالنے کے بعد میں داروغہ مالک، جہنم کا ایک داروغہ ہے، نگران فرشتہ ہے جسے مالک کہتے ہیں، اس کے پاس 70,000 سال تک فریاد کرتے رہیں گے کہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچایا جائے۔ 70 سال کے بعد میں ایک مرتبہ انہیں جواب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری بات بھی نہ سنی جائے۔ وَمَا لَكُم مِّن ناصرین،
تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ فآمن له لوط، ابراہیم علیہ السلام پر کتنے لوگوں نے ایمان لایا؟ لوط علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ، سارہ اور لوط، یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام، انہوں نے ایمان لایا۔ وقال انی مہاجر، انہوں نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں بھیجا گیا ہوں، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرا کر بھیجا گیا ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں بھی ہو سکتا ہے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بلا شبہ وہ زبردست حکمت والی ذات ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی زبردست حکمت والی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اسحاق، اس کے بعد یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ،